بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. کہاں سے ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور تفسیر کے اس درس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، یہ حضرت مریم، حضرت زکریا کا قصہ چل رہا تھا اور کچھ تفصیل آ چکی ہے. یہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں وقت کے تنگ ہونے کی بنا پر، ان کی بہت ساری باتیں چھوٹ گئی تھیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 42 یعنی 42 سے پھر ذرا ہم شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یہ واقعات جو اللہ نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں، یہ ہم سب کی عبرت و نصیحت کے لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے.
قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ قرآنی قصص اور واقعات کو ہم صرف پڑھیں اور یاد کریں نہیں، بلکہ عبرت و نصیحت کے نگاہ سے دیکھیں۔ کیوں؟ یہ واقعات اگر ان سے ہم نے عبرت و نصیحت حاصل نہ کیا تو یہ بہت بڑا جرم عظیم ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلا واقعہ قرآن میں جو عبرت و نصیحت کے لیے ہمیں بیان کیا گیا، یوم السبت والوں کا قصہ پہلے پارے میں دیکھیں کتنی قریب ہے وہ کہ بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن، سیٹرڈے کا دن جو ہوتا ہے یوم السبت، مچھلی کا شکار حرام قرار دیا تھا، مچھلی پکڑنا حرام قرار دے دیا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا اس کو قبول کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول کرنے کے بجائے انہوں نے اس کے ہیلے بہانے کسی صورت سے اس کو حلال کر کے کرنے کی کوشش کی تاکہ کوئی کہہ نہ سکے ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اپنی جال جس سے مچھلی پکڑتے ہیں وہ، یا اپنے علاقے میں اپنی زمین میں سمندر کے قریب کھڈا کھود کر کے پانی آ جاتا، اپنی جالیں جس سے مچھلی پکڑتے ہیں اس سبت کو ڈال دیتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے پورے ہفتے بھر وہ مچھلیاں نظر نہیں آتی جتنی عالی شان، جتنی کثرت سے مچھلیاں کس دن نظر آئیں؟ سیٹرڈے سبت یعنی سنیچر کو آ جائیں۔ اب لا فہمتے ہوئے جاؤ ملا جاسبتون، اور جس دن سنیچر ختم ہو جائے پھر مچھلیاں بھی غائب ہو جاتی تھیں۔ امتحان تھا۔ آخر انہوں نے اپنے اس آزمائش میں پوری نہ اترے، حرام چیزوں کو، حرام کو حلال کرنے کی کوشش کیا کہ ہیلے بہانے حلالہ، جو حلالے کا دور چل رہا ہے، کتنے حلالے ہو رہے ہیں آج۔ اپنے جال مچھلی پکڑنے والی اس سنیچر کے دن لے جا کے سمندر میں ڈال دیتے، مچھلیاں پھنس جاتی، اور جب سنیچر ختم ہوا اتوار کی صبح جا کر کے نکالی، مچھلیاں تو پھنس گئی، جا نہیں سکتی۔ کچھ علماء نے ان کو منع کیا تھا، کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے نا، ہم نے تو کچھ نہیں، ہم نے اپنا جال اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے سمندر میں ڈال دیا۔ اب مچھلیاں اب خود سے آئی ہیں، ہم نے تو نہیں پکڑا، ہم نے تو مچھلیاں آج پکڑی ہیں اتوار کے دن، سنڈے کو۔ بہت منع کیا، لیکن بات یہ کہہ رہا تھا اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے اس کو قبول کرے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کرے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ رب العالمین کے احکام میں، تعلیمات میں مکر کرنا، ایسی تدبیر نکالنا کہ وہ چیز آپ کے لیے حلال، اپنے لیے آپ حلال کر لیں، کسی کو منع کرنے کا موقع نہ لگے۔ یہ بہت خطرناک چیز تھی۔ اللہ نے جتنے لوگ تھے سب کو مچھلی بندر بنا دیا، قصہ معروف ہے، سب کو بندر بنا دیا۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روایت کے مطابق 3 دن کے بعد سب مر گئے۔ اور عجیب چیز عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، مرد جو تھے اگر بچے ہیں تو بندر کے بچوں کی شکل میں، جوان ہے تو جوان بندروں کی شکل میں، بوڑھے ہیں تو بوڑھے، عورتیں ہیں تو بندری کی شکل میں۔ 3 دن زندہ رہے، اللہ نے ان کو پھر دنیا سے ختم کر دیا۔ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد کیا بتایا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ موعظہ
یہ واقعات جو ہیں اللہ نے کو موعظہ کہا ہے۔ موعظہ کا مطلب وہ چیز جو انسان، جس سے انسان دیکھ کر کے اپنے انجام کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ پولیس پکڑتی ہے تو روڈ اندر نہیں مارتی، روڈ پر مارتی ہے، ننگا کر کے مارتی ہے، تو کیا کہتے ہیں جو دیکھتا اس کے روک ٹوک، نہیں بھائی ایسا کبھی نہیں کرنا کہ یہ نوبت ہے۔ دیکھیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موعظہ۔ قرآن نے ان واقعات کو موعظہ بنایا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور ہم نے اہل تقوی کے لیے اس کو موعظہ بنایا ہے۔ تو یہ واقعات لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سب عبرت کے لیے۔ تو یہ واقعات بڑے عبرت و نصیحت والے ہیں۔ پچھلے ہفتے رہ گئے تھے، اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مریم کی فضیلت بیان کی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرو اس وقت کو۔ یہاں قرآن کا یہ دستور ہے، عام طور پر وہ اذکر کے پہلے کچھ اور لفظ نہیں آتا، اس کے پہلے کچھ اذکر نہیں آتا، اس لیے باتفاق علماء کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، وہاں آئے گا اذکر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اذکر اذ قال ربک، اس وقت کو یاد کریں، اس قصے کو بیان کریں جب کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے میں پڑھا جاتا ہے، تفسیر کے طور پر سمجھایا جائے گا، لیکن وہ قرآنی آیت قرآن لکھا نہیں جاتا ہے۔ یہ عربی میں اذ جو ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کا یہ فن بلاغت کا ایک اصول ہے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو، کہتے نہیں یاد کرو کیا حالات تمہارے گزرے ہیں، یعنی انسان مستقبل گزرے ہوئے واقعات وغیرہ کو عبرت و نصیحت کے لیے جب بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ فرشتوں نے کہا۔ فرشتوں نے جو کہا کس کے حکم سے؟ اللہ سے، اللہ کے حکم سے۔ اور یاد رکھیں یہاں گفتگو حضرت مریم اور کس کی ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی، لیکن فرشتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم تھا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ احسان، پہلا احسان کیا ہے؟ رب نے آپ کو چن لیا۔ تمہاری ماں نے تو بیٹا مانگا تھا، بیٹا دینا اللہ، تم کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا۔ اس سے ایک فضیلت ہو گئی کہ اربوں خربوں میں اللہ نے اس نعمت کے لیے کس کو چنا؟ حضرت مریم۔ کتنی خوش نصیبی، اپنے لیے چن لیا ہے، اپنے ایک بڑے نبی کی ماں بنانے کے لیے تم کو منتخب کیا ہے۔ وَطَهَّرَكِ، اور اللہ نے تمہیں ہر عیب سے، ہر برائی سے پاک رکھا ہے۔ کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پوری عالمین، پوری دنیا کے عورتوں میں سے صرف تم کو اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ بات آ گئی؟
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تذکرہ ہے، تذکرہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ نے کیا دیا کیا دیا کیا دیا کیا دیا، ہوتا ہے نہیں؟ کتنی عجیب چیز، اللہ نے تم کو پورے اعلیٰ نساء العالمین، ایک دو نہیں، صرف فلسطین نہیں بلکہ پورے عالم، پوری دنیا کی عورتوں میں، آدم کے زمانے سے آج تک کتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوئی، وہ مقام یا اس چیز کے لیے رب نے جس کو تم کو منتخب کیا ہے، آج تک دنیا میں کسی اور عورت کو اس کے لیے منتخب نہیں کیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے فرشتوں کی نصیحت ذرا سنیں، یا مریم اقنوتی لربک، اے مریم اس لیے تم ہمیشہ اپنے رب کا شکر کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ شکر گزاری۔ وَإِذَا تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مریم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا۔ قنوت یہاں ہے، قنوت کے 3 معنی آتے ہیں۔ یا مریم قنوتی، اے مریم اپنے رب کی عبادت بطور شکر کے کرتے رہنا۔ قنوت، قنوت کے 3 معنی آتے ہیں اور تینوں یہاں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، قنوت کے معنی آتے ہیں طول کے، طویل، یعنی کسی چیز کو لمبا کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قنوت۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، بتائیں کہ سب سے افضل ترین نماز کون ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، جس نماز میں خوب لمبا قیام کیا جائے، کھڑا رہے، اس کو کہا جاتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے۔ ایک آدمی سورج ماشاء اللہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ایک آدمی نے کیا کیا؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون۔ انسان اطمینان کے ساتھ لمبی سکرات کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے افضل ترین نماز جو بتایا وہ کیا ہے؟ جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن الجوزی اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں، بڑی ہمارے سلف کتنے لمبے لمبے قیام کرتے تھے، کتنا لمبا قیام۔ کہتے ہیں محدث ہیں، اور رات کو تہجد کی نماز چھت پر پڑھتے تھے، گرمی وغیرہ رہتی تھی، کہاں پڑھتے تھے؟ وہ چھتوں پر پڑھتے تھے۔ بازو میں ایک پڑوسی ان کے تھے، ان کی بچی قرآن یاد کرتی تھی، پڑھتی رہی ہوگی، دیر تک جگتی رہی، رات کو اٹھے تو دیکھے کہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، تو سمجھتی تھی کہ جب بھی دیکھتی ہوں یہ لکڑی کھڑی رہتی رات کو، تو گھر والے شاید وہ کوئی لکڑی کا کچھ اسٹینڈ وغیرہ بنایا ہے، وہی وہ کھڑا کر دیتے، تو اس کو سمجھتی کوئی ستون ہے۔ ایک عرصے کے بعد لڑکی اب دیکھتی تو کوئی ستون وہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا، والیا آباتی، میرے والد، وہ ایک ستون تھا، کوئی طوفان آیا گر گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ پڑوسی نے کہا بیٹے ستون نہیں تھا، وہ فلاں صاحب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اتنے لمبے قیام کے ساتھ، جس کو تم نے کیا سمجھا تھا؟ ستون سمجھا۔ اللہ اکبر، اتنے لمبے لمبے۔
خود نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تورمت قدمہ، نبی علیہ السلام رات کو تہجد کی نماز میں اتنے دیر تک قیام کرتے رہتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتا، موٹے موٹے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو اتنے لمبے لمبے قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ یا عائشہ تو افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں رب کے لیے کھڑے لمبی نماز پڑھ کے رات میں کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ شکر۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے جب نوازا تو فرشتے شکر گزاری کی تعلیم کر رہے ہیں، مریم یا مریم اقنتی لربکی، کیا مطلب؟ نماز پڑھنا، قیام کرنا تو خوب لمبی قیام کے ساتھ، لمبی قرات کے ساتھ دیر تک کھڑے رہو۔ اور اصل میں جو لوگ تہجد پڑھتے ہوں گے جانتے ہوں گے جو لمبے قیام میں مزہ آتا ہے کسی اور چیز مزہ نہیں آتا۔ پھر اگر آپ کے دل میں نماز کا اجر و ثواب لینا ہے تو رمضان کے اندر دیکھتے ہیں کہ رات میں یا تراویح کی نماز کس مسجد میں لمبی ہوتی ہے۔ عجمان کے آخری کنارے کا آدمی دبئی تک آ جاتا ہے صرف اس بنا پر، کیوں؟ فلاں مسجد کا امام رات کو بڑا لمبا قیام کرتا ہے۔ آج بھی لوگوں مقبول ہے، بس ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو نکات یہاں ہیں کہ اللہ جب ہمیں فضل و کرم سے نوازے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر۔ مریم ان وقت کیا ہے؟ استفا کے علی نساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں پر تجھے فضیلت دی ہے۔ تو عام عورتوں کی طرح تمہاری زندگی نہیں گزرنی چاہیے، تمہیں چاہیے کہ عام عورتوں سے زیادہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو، اللہ تعالیٰ کو شکر کرو، اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نمبر 2، دوسرا معنی، پہلا معنی تو کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے خشوع و خضوع، نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے تو دل دماغ سب کچھ مسجد میں ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آج اسی چیز کی آج سب کو شکایت، ارے نماز پڑھتے ہیں، سنا ہے نماز برائی سے روکے، لیکن فلاں نمازی ہو کے گناہ کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے۔ نماز کیسے؟ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو سنا میں آسنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز میں۔ مسئلہ ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہماری نمازوں میں کتنا خشوع خضوع ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا تھا، اے لوگو، ہم نے 23 سال محنت کر کے جو یہ دین پھیلایا ہے، اس دین کی سب سے پہلی چیز اگر تم چھوڑو گے، اول ما یرفع من هذه الامة الخشوع، اس امت کے لوگ سب سے پہلے جو چیز ختم کر دیں گے وہ کیا ہوگی؟ خشوع ہوگا، نماز کا خشوع۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خشوع سب سے پہلے اٹھا لے گا، حتی لا ترى رجلا فی اليوم الجمعہ فی المسجد خاشعا۔ صحابی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد، جمعے کے دن جامع مسجد میں تم جا کر کے نماز پڑھو گے لیکن کوئی خشوع خضوع والا تم کو جلدی نظر نہیں آئے گا۔ دعا کرو ہم سب کو خشوع والی نماز پڑھیں۔ وقوموا، کیا ہے؟ قدا خشوع، وقوموا للہ قانتین، خشوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ
عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، دعا کرو نصیب ہو جائے۔ نمبر 3، قنوت کا معنی اطاعت و عبادت اور فرما برداری، عبادت اور اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، جیسے کہ سورۃ احزاب کی آیت 22واں پارے کی ابتدا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، اے نبی کی تم میں سے جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، عبادت بہت ساری، قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے، سبحان اللہ حمد تلاوت ہے، تو 3 معنی ہو گئے۔ اہل علم کہتے ہیں تینوں معنی اس کے اندر آ سکتے ہیں، تو فرشت اور تینوں معنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا مریم قنوتی لربکی، نمبر 2 وسجدی، سجدہ برابر کرتے رہیں، نماز سمجھتے ہیں۔ نماز کے جو فرائض اور ارکان ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فضیلت دے رکھی ہے۔ نماز کا مطلب تذلل، کیا؟ تذلل، یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، یہ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ انکساری ہے، انکساری ہے۔ حالانکہ شریعت منع کیا گیا ہے، بر صغیر میں بہت سارے علاقے کیسے کیا ہوں گے، سلام کریں گے تو السلام علیکم، بالکل رکوع تک جھک جاتے ہیں، معلوم نہیں معلوم ہے، یہاں بھی ہے سلام کریں کھڑا ہو، لیکن ایسے بالکل رکوع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ہم ایک بھائی سے سلام کریں انسجد لہ، کیا اس کے لیے سجدہ کریں؟ لا۔ اچھا سجدہ انحنی لہ، تو کیا تھوڑا سا جھک جائیں اسے؟ فرمایا لا، نہیں، قولوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جھکنا نہیں ہے۔ حالانکہ بعض علاقوں میں بہت زیادہ رواج ہے، وہ تو باقاعدہ جھکتے ہوئے عام لوگ، اور اگر کہیں پیر صاحب کی معاملہ آ جائے تو قدموں پر کیا ان کی جوتی کو بھی سجدہ کرتا ہے ظالم، وہ تو کفریہ شرکیہ الہاد بیدی نہیں ہے۔ تو یہاں تینوں معنی سجدے کے ہیں۔ وسجدی، نماز کے اندر بھی جتنے ارکان ہیں سب سے افضل نماز کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ سب سے افضل رکن کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ ارکان فرائض سب ہیں، لیکن سجدے کو سب سے افضل، اسی لیے بسا اوقات دیکھیں نماز صلو نہیں کہا جاتا، اسجدو، سجدہ کرو، مراد کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں ارے بھائی وہ کم وقت کیوں اس سے بات کرتے، آج تک وہ پچھم کی طرف جھکا ہی نہیں، کیا مطلب؟ مکے کی طرف جھکا نہیں، ابھی آج تک وہ نماز کم وقت پڑھتا ہی نہیں۔ بولتے ہیں ارے وہ تو بھول کر کی پچھم کی طرف نہیں گرتا، کیونکہ ہمارے یہاں تک بلا پچھم پڑھتا ہے نا، یہاں سے ورکعی، اور مریم برابر رکوع کرتے رہنا، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرتے رہنا۔ تمام اہل علم کے نزدیک الرکوع هو الصلاۃ، کیا مطلب ہے؟ رکوع سے مراد یہاں کیا ہے؟ صلاۃ۔ ورکعی مع الراکعین یعنی صلی مع المصلین، یعنی نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کہاں رہتی تھی؟ مسجد اقصی میں، وہیں ان کی بود و باش تھی۔ اللہ رب العالمین نے حکم سے فرشتوں نے نصیحت کیا، یہیں سے باجماعت نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ خاتون ہے، عورت ہے، مسجد میں ہے تو وارکعی مع الراکعین، نماز پڑھنا ان نمازیوں کے ساتھ باجماعت۔ اور ہمارے برصغیر ہند پاکستان کے لوگ ابھی تک دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، نہیں، مسجد میں عورتوں کے جانے سے فتنہ ہوتا ہے، شادی حال میں جائیں کوئی فتنہ نہیں، اور بعض علاقے برصغیر میں ایسے عورتیں بارات لے کے جاتی، معلوم نہیں معلوم ہے، دن میں تو دلہا جائے گا بارات کے ساتھ،
نکاح پڑھ کے آ جائے گا، شام کو عورتیں جائیں گی دلہن کو لانے باقاعدہ بارات اور جلوس کے ساتھ، صرف دلہا ہوگا اور سینکڑوں عورتیں ہوگی، اب جائے گے جلوس۔ نہ شادی میں فتنہ، نہ بازار میں فتنہ، نہ مول میں فتنہ، پارکوں میں کوئی فتنہ نہیں ہے، فتنہ صرف کہاں ہے؟ عورتیں آتی مسجد میں، فتنہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حماقت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، خبردار کوئی انسان اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے۔ کیوں؟ عورتوں نے، اللہ نے عورتوں کا بھی حق مسجد میں رکھا ہے، روکا نہیں جا سکتا۔ یہ دوسری چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ المرأۃ فی بیت، الگ سے چیز ہے، لیکن بسا اوقات کوئی وجوہ ہوتی ہیں جس کا مسجد میں عید ہے، جمعہ ہے، جمعہ کیسے پڑھے گی؟ اب ذرا ایک عورت گھر میں جمعہ پڑھ لیتی ہے اور ایک عورت نہا کر کے دھل کر کے تیار ہو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں آتی ہے، کتنے خیر و برکت کے ساتھ وہ دین بھی سیکھ لے رہی ہے، خطبہ بھی سن لے رہی ہے، نصیحتیں بھی ہو جا رہی ہیں۔ لیکن آج اللہ اکبر، نہیں عورتوں مسجد میں نہیں، کیوں؟ فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، تو میرے بھائی، اچھا ہر چیز میں آج تک حرمین میں عورتوں کو کی نماز روکی نہیں گئی۔ جب سے مسجد حرم اسلام آیا، مسجد نبوی بنی، حرمین میں آج تک کبھی عورتوں کی نماز بند نہیں ہوئی۔ ہاں، ان کا دروازہ الگ کر دیا جاتا ہے، ان کا ایریا الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن مسجد میں آنا جانا بند نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول فرمایا، خبردار عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے منع نہ کرو۔ اللہ نے عورتوں کا بھی حق مسجد میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو لوگوں کو، اچھا پہلے تو کہتے ناجائز ہیں، اب ہندوستان میں کیا فتویٰ نکالا نا، نہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے دیں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہابیوں کو مسجد میں جا کے ہماری عورتیں وہابی بن جاتی، اس لیے وہابیت سے بچانے کے لیے اب اپنا فتویٰ بدل دو، کل تک حرام تھا اب جائز ہو گیا۔ پاگلوں کی دنیا ہے، سمجھ گئے نا؟ سنا ہے نہیں؟ ہندوستان سے فتویٰ نکلا ہے، آج تک حرام ہے، ناجائز ہے، ابھی فتویٰ دیا نہیں۔ اب فتویٰ کیوں دیا؟ ان کی مسجدوں میں جا کر کے عورتیں وہابی ہو جاتی ہیں، وہابیت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اللہ اکبر، دعا کرو ہدایت ملے۔ آگے اللہ نے فرمایا، ذالک من انباء الغیب، اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات نبی علیہ السلام کو ملے۔ انگلیوں سے پانی آنا، حجر اسود، مکے کا پہاڑ کا سلام کرنا، بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک دو آدمی کے کھانے میں 1400 آدمی خندق کے موقع پر کھائے تھے۔ صرف جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے صرف اتنا ہی کھانا تھا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ دو ایک آدمی کھا لے بس، چونکہ بہت بھوکے تھے، پتھر وہاں دیے ہوئے تھے پیٹ پر، خندق کے موقع پر بھوکے تھے، آنے جانے کا موقع نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے پتھر بھوک کو دیکھ کر کے اس سے نہیں رہا گیا، فوراً جا کر کے اپنی بیوی سے بتایا۔ تو بیوی نے کہا تھوڑا سا ہے، ہم پکا لیتی ہیں، جاؤ نبی علیہ السلام کو لے کر کے آؤ۔ بہرحال تھوڑی سی روٹی پکائی، جو سالن ہو سکتا تھا تھوڑی سی پکائی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دو ایک آدمی اور آ جائے۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چلیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، ہماری اہلیہ نے کھانا پکا کر رکھا، اور اللہ رسول نے
آؤ بھائی چلو، 1400 کتنے، 1400 آدمی آ گئے، 1500 آدمی، اتنی بڑی تعداد۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان، لیکن بیوی سمجھدار ہو، ادھر پریشان، بیوی سے جا کے ارے اب کیا ہوگا، اللہ سن تو پورا لشکر لے آ گئی اور کھانا 2-3 آدمی کا ہے۔ تو بیوی اس لیے کہتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین سامان دنیا کا، جائیداد پراپرٹی جو ہو سکتی ہے، نیک بیوی ہو سکتی ہے۔ بیوی نے کہا تم نے سب کو دعوت دی ہے کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، اگر کہہ دوں میں نے کہا ہے تو خیر نہیں، میں نے نہیں کہا، نہیں میں نے نہیں کہا۔ پھر اللہ کے رسول نے دعوت دی، کہا جاؤ اطمینان کرو، اگر اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے تو پھر نہیں کمی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ تھا نبی علیہ السلام کی عظمت، اہمیت۔ اگر تم نے کہا تب تو غلطی ہے، مشکل ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہ لو، اللہ کے رسول لے آ کر سب کو پورا ہوا۔ نبی علیہ السلام آئے، فرمائے روٹی پر چادر ڈال دو، ڈال دیا، کھانے والوں کو روٹی دیتے گئے، سب لوگ آسودہ ہو کر چلے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا، جابر بن عبداللہ کھانا کھائے اور کہتے چادر اٹھائے تو معلوم پڑتا روٹی ختم ہی نہیں ہوئی ہے۔ برکت یہ ہے میرے بھائی، ایسے بہت سارے معجزات ہیں۔ ان بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مستقبل کی اور ماضی کے واقعات کو بیان کرنا۔ مستقبل یعنی آنے والے زمانے میں کیا کیا ہوگا، پیشین گوئی کرنا، اور پچھلے زمانے میں کیا کیا ہو چکا ہے اس کی خبر دینا۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے پڑھے نہیں۔ چھوٹے سے تھے، ماں کا انتقال یتیمی، تھوڑے سے بڑے ہوئے پہلے باپ کا انتقال، ماں کا انتقال، پھر مکے میں تھے، مکے میں پڑھا امی تو تھے ہی سارے لوگ، امیین میں تھے، کوئی پڑھنے لکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ 40 سال تک کسی مدرسے میں کسی استاد کے پاس نہ پڑھے، اچانک ایک دن میں کھڑے ہوئے اور پھر ایسی خبریں دینے لگے جن خبروں کی کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ان واقعات کو بیان کیا جن واقعات کا علم کسی کو نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء پیغمبر کیا کیا گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے وہ سارے واقعات بتا دیے۔ سورہ یوسف آپ پڑھیں، پوری سورہ یوسف بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وما کنت لدیہم، اے نبی یہ یوسف کا قصہ سنا، بھائیوں نے کیا کیا کیا، لیکن آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ نے بیان کر دیا۔ کیوں؟ نوحیہ الیک، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کرتے ہیں کہ ہاں ان کو بتائیں فلاں فلاں زمانے میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اور ان واقعات کی کوئی تکذیب دنیا کا انسان کر نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح سے آنے والے حالات، یاجوج ماجوج دجال، الف لام میم، غلبت الروم، غلبت الروم، آیت نازل کر دی۔ جس وقت اللہ نے پیشین گوئی کی روم شکست کھائے گا، دنیا کا کوئی انسان نہیں سوچ سکتا تھا۔ کیوں؟ آج کے جتنے سپر پاور ملک ہیں ان سے کہیں زیادہ پاور روم کے پاس تھا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرمایا، بس چند سالوں میں روم ختم ہو جائے گا۔
دنیا نے دیکھ لیا کہ فارس غالب آیا، روم ختم ہوا، یہ آپ کے ایسے معجزات۔ سیاتی علی الناس زمان، ایسا زمانہ میری امت پر آئے گا، ایسے ایسے ہوگا۔ یہ مستقبل میں اللہ کے رسول مستقبل کی جو خبریں دی ہیں، آج من و معان ان کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی آپ کا نبی علیہ السلام کا کیا ہوتا تھا، وہ معجزہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے ہم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، لاٹھی اژدہا بن جاتا تھا، بہت کچھ تھا۔ حضرت عیسیٰ کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو معجزات دیے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، لیکن نبی گئے ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں بھی اللہ نے بہت سارے معجزات دیے، ہم جائیں گے تو ہمارے معجزے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک معجزہ ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قیامت تک قائم رہے گا، وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ دیکھ لیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ آگے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کیا چیلنج ہے؟ مرزا پیدا ہوا، دجال پیدا ہوا، کتنے نبوت دعویٰ کرنے والے، آج تک قرآن جیسی کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص مسلمہ کذاب کے پاس آئے، وہ بھی کافر تھے، اپنا کچھ پلان بنانے کے لیے آئے تھے، اسلام کے خلاف کی ختم کریں گے۔ تو مسلمہ کذاب نے پوچھا کہاں سے آ رہے؟ مکے سے آ رہے ہیں۔ ماذا انزل علی صاحبک، تمہارے قوم کے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خاندان نے کہا کہ ہاں آج کل کیا نازل ہوئی ہے ان کے اوپر، آئے دن ان پر کچھ قرآن نازل ہوتا ہے نا، سورتیں نازل ہوتی، آیت کیا نازل ہوئی ہیں؟ کہا کہ آج کل تو بڑی زبردست آیت نازل، سورت کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مسلمہ کذاب، ہاں ہمارے اوپر تو اس سے بڑی آیت سورت نازل ہوئی ہے۔ کہا تم سنو، ہم نے سنا دیا۔ اچھا دونوں کافر ہیں، مسلمہ کذاب ہے، یہ کم وقت ملعون، نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور عمرو بن عاص تو وہی ہے جو باقاعدہ تلوار لے کر کے ٹہلتے تھے کہ نبی کی گردن کیسے مارے تاکہ 200 اونٹ کا انعام مل جائے۔ دشمن دونوں ہیں۔ لیکن جب عمرو بن العاص سے مسلمہ نے پوچھا کیا نازل ہوا تمہارے نبی محمد تمہارے ساتھی پر، تو سورہ عصر پڑھ کے سنیں، کہا آج کل کہتے ہیں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو کچھ نہیں، ہمارے اوپر بڑی زبردست نازل ہوئی۔ کہا بتاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الوبر وما الوبر وما ادراک ما الوبر خرج من حفر دخل فی حفر۔ کہا یہ نازل ہوئی ہے، سمجھ گئے نا، الوبر وما الوبر، خرج من حفر دخل من حفر، یہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمرو بن واللہ ان کلامک تدل انک کذاب، ہم محمد کو تو نہیں مانتے، لیکن ان کا کلام جو ہے ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کوئی اصلاحی چیز ہے، لیکن تیری ہر جملے کے بارے میں کہتا ہوں، تیری کلام کی اس بات کے دیکھ دنیا کا سب سے بڑا چھوٹا انسان، ذرا سوچو، قرآن کا معجزہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ، لیکن نہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
اللہ نے ہمیں یہ معجزہ دیا ہے، قیامت تک معجزہ باقی رہے گا۔ معجزات کیا ہیں؟ اب آگے ذرا سنیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ نبی، یہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، حضرت زکریا کو اولاد دینا، حنا کا نظر ماننا، پھر مریم کو اس طرح سے پیدا ہوتے ہی بات کرنے کی طاقت دینا، اور مریم کی اتنی کفالت، سب کچھ جو ہے وہ آپ تھے نہیں، اس وقت نہیں تھے۔ ما کنت لدیہم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو ہم بذریعے وہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہی کس پر آتی ہے؟ صرف نبی پر، چاہے اللہ ڈائریکٹ وہی نازل کرے یا فرشتوں کے ذریعے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم، آپ اس وقت آپ موجود نہیں تھے، جب نظر مانی تب نہیں تھے، مریم پیدا ہوئی تب نہیں تھی۔ مریم کو چپکے چپکے اللہ تعالیٰ پوشیدہ طور پر جنت سے غذائیں بھیجتا تھا، آپ اس وقت نہیں تھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، آپ اس وقت نہیں تھے۔ زکریا نے جب اولاد مانگی آپ نہیں تھے، لیکن آپ پورا قصہ بیان کر دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، واقعات ہیں، خبریں ہیں، ہم آپ کو بذریعے وہی بتاتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور اس وقت بھی آپ نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفر مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب مریم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، اور جس نے ٹرسٹیان تھے، ذمہ دار مسجد اقصیٰ کے جتنے ٹرسٹی تھے، ہر ایک کہتا تھا نہیں میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ کیوں؟ ہمارے بڑے کی یہ بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ بہت سارے لوگ لڑ رہے تھے، آخر ہوا قرآن اندازی کرنا۔ قرآن اندازی جانتے ہیں نا؟ قرآن اندازی کرنا، اور قرآن اندازی اسلام میں ہے، فصاحب فکان من المدحدین، قرآن اندازی اسلام میں ہے، نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو قرآن اندازی کریں، قرآن اندازی کیسے کریں؟ تو یہاں اقلام جمع ہے قلم کی، اقلام جمع ہے قلم کی۔ تو کہتے ہیں مفسرین کہ جو اپنی اپنی قلم جو تھی، جس سے تورات کو کیا کرتے تھے؟ نسخ کرتے تھے، تورات کو نقل کرتے۔ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا نا، اور نہ یہ والا تھا، نہ حجریہ تھا، نہ یہ کچھ نہیں تھا۔ تو اگر نوٹ کرنا ہے تو اس کو اپنے سے نوٹ کرنا پڑتا تھا قلم سے، یا اور ان کے کچھ قلم رہے ہوں گے مفسرین کا قول۔ تو یہ ہوا کہ اپنے اپنے قلموں کو دریا میں ڈالو، جس کا قلم اوپر رہ جائے وہی اصل میں ان کا کفیل بنے گا، اور جس کا ڈوب جائے وہ محروم ہوگا۔ تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ قرآن دادی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، باہر جانا ہے تو کس کو لے کے جائیں؟ قرآن دادی۔ بھائی اپنے اپنے قسمت راضی رہو، جب نام نکل گیا بس باقی خاموش ہو گئی۔ قرآن دادی ہوتا تھا، فصاحب فکان من المدحدین۔ تو جس کا ڈوب گیا وہ خاموش ہو جائے، جس کا اوپر رہ جائے وہ سمجھو کہ وہ کفیل بنے گا۔ اللہ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، دوسری جگہ یکفل مریم۔ تو سب کے جتنے لوگوں نے سب کے قلم ڈوب گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس طرح سے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نگراں کفیل مقرر۔ کفیل جانتے ہیں نا؟ یہاں تو بہت معلوم ہوگا کفیل، نقل کفالہ ہوگا، یہاں تو معلوم ہوگا نا کفیل، ذمہ دار، ذمہ دار۔
مریم علیہ السلام کا نگراں اور دیکھ بھال کس کو اللہ نے مقرر کر دیا؟ حضرت زکریا کا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ اس وقت نہیں تھے جب آپ یہ لوگ جھگڑ رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے، لیکن ایسا قصہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ سارے اس وقت کے عیسائی علماء کہتے نہیں بھائی قصہ تو وہی ہے جیسے ہم نے ہمارے تورات میں، ان کو کس نے بتایا؟ آج تک تورات انہوں نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، تو آپ کا یہ معجزات نبویہ میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کی خبر دینا اور مستقبل میں آنے والے فتنوں کی اور آنے والی چیزوں کی خبر دینا۔ ایک چھوٹی سی بات، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے قرآن نازل کیا، نبی ان سے بتا دیں کھائیں پئیں، اور والخیل والبغال والحمیر، گھوڑا، گدھا، خچر، یہ تین سواریاں ان کے لیے پیدا کیا ہے میں نے، ان پر سوار ہوں۔ وَيَخْلُقُ، اور آگے اللہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اسی قرآن پاک کا ایک آیت لے لے آئے، ہر سال کتنے سال، اللہ اکبر۔ ہمارے بتایا تھا، ہمارے والد مرحوم بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں گاؤں کا ایک آدمی دیہات کا چلا گیا کلکتہ نوکری کرنے کے لیے چلا گیا، کلکتہ سے نوکری کیا تو اس وقت الہ آباد جیسے سٹی میں سائیکل نہیں ملتی تھی، پلین تو آج مل جاتا ہے، 4 چکے کی گاڑی مل جاتی ہے، لیکن اس وقت کی بات ہے یعنی چھوٹے شہروں میں سائیکل نہیں ملتے تھے، تو کلکتہ سے وہ سائیکل لے کر کے آیا تھا، سائیکل لے کے۔ اب آیا، جب وہ سائیکل نکال کلکتہ میں چلانا سیکھا تھا، جب وہ سائیکل لے کر کے چلاتا تو لوگ اپنا دروازہ بند کر لیتے تھے، کہیں سائیکل ایسا نہ ہو ہمارے گھر میں گھس کر کے ہمارے ہاتھ پیر کو توڑ دے۔ ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے تقریباً 200 کلو 250 کلومیٹر کے بعد کہ جب ایئرپورٹ اس علاقے میں بنا اور دن میں جہاز جائے تو کچھ لوگ اس کو چڑیا سمجھتے تھے، چڑیا اڑ کے جا رہی ہے، تو وہ چڑیا آواز بھی لگاتی تھی۔ تو ایک دن ایک مرتبہ ایک شخص دانا لیا اور اپنی چھت پر جا کر کے اس دانے کو بکھیر دیا، اور معلوم ہے کہ ہاں یہ لکھنؤ سے فلائٹ اڑے گی یا دلی سے ادھر سے انگریز دور تو وہی جاتی، ادھر گزر جائے گی، تو کھڑا رہتا تھا، تو کہتی آ چڑیا آ چڑیا آ چڑیا، میں نے تمہارے لیے کیا ڈال دیا ہے۔ یہ حالت تھی۔ آج اس وقت اگر کوئی ہیلی کاپٹر اور پلین، اور ابھی کیا ہے انڈیا بڑا جو چند ہے، ہاں، ان کی کوئی خبر دیتا تو کون تصدیق کرتا؟ جو پلین کو چڑیا سمجھ رہا ہو اور سائیکل کو گھر میں گھس جانے والی جانور سمجھ رہا ہو، کون سمجھ سکتا تھا؟ لیکن ذرا سوچیں، پہلے اللہ کیا کیا دن بدن نئی نئی سواریاں ایجاد ہوتی رہیں۔ اللہ کیا آپ بتائیں، آج سے 50 سال پہلے کوئی کہہ دیتا کہ وہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ گاڑی بھی کہربائی ہوگی، تو کیا کوئی قبول کرتا؟ نہیں، گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوگی، بس چارج کر لیں گے گاڑی چلتی، کوئی تسلیم کرتا نہیں۔ اللہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے جو پیشین گوئی کی، دنیا آج تک اس پیشین گوئی کو جھٹلا نہیں سکی۔ جیسے بیان کیا ویسے ہے، کتنی سواریاں ہو گئیں، اور ابھی یہ بھی پتہ نہیں کہ ہاں کیسی کیسی سواریاں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایجاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ہو گئی، ٹائم ہو گیا۔ یہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے
جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلو تکرار تو نہیں ہوئی؟ ہاں ابو خالد تکرار تو نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ چلو